الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلمہ وہ پھیر دیتے ہیں بات کو، عن مواضعہ اس کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نہیں مانا، واسمع اور سنیے، غیر مسمع اس حال میں کہ آپ کو نہ سنایا جائے، وراعنا اور ہماری رعایت کیجیے، لیم بالسنتہم یہ الفاظ لین موڑتے ہوئے مروڑتے ہوئے پیچ دیتے ہوئے بالسنتہم اپنی زبانوں کو ادا کرتے ہیں، وطعنا اور طعن کرتے ہوئے فی الدین دین میں، ولو انہم اور اگر وہ قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم تو یقیناً وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم اور زیادہ درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ دوبارہ دیکھیں، من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے کچھ ہیں، ہادو جو یہودی ہوئے یہودی بن گئے، یحرفون الکلم وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ بات کو، عن مواضعہ اس کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا، واسمع اور سنیے، غیر مسمع اس حال میں کہ آپ کو سنایا نہ جائے، وراعنا اور ہماری رعایت کیجیے، لیم بالسنتہم اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، وطعنا فی الدین اور دین میں طعن کرتے ہوئے، ولو انہم قالوا اور اگر بے شک وہ کہتے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم واقوم تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم اور زیادہ درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ اور لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یشترون الضلالۃ کہ وہ گمراہی کو مول لیتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند امور کی وضاحت کی ہے کہ وہ انہوں نے گمراہی کو کس طرح خریدا۔ پہلی بات کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ وہ تورات انجیل کے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور یہ تبدیلی لفظی بھی کرتے تھے اور معنوی بھی، تحریف لفظی بھی تھی اور تحریف معنوی بھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ عن مواضعہ۔ عن مواضعہ سے مراد تحریف معنوی ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھیں گے ادھر الفاظ ہیں من بعد مواضعہ، من بعد مواضعہ اور عن مواضعہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو عن مواضعہ سے مراد تحریف معنوی
اور من بعد مواضعہ سے مراد تحریف لفظی، دونوں ان کے اندر کوتاہی موجود ہے، یعنی الفاظ کو تبدیل کر لینا۔ اللہ نے کچھ اور الفاظ نازل کیے اور وہ کچھ اور الفاظ اس کے اندر شامل کر کے کہہ دیتے کہ یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور معنوی کیا ہے، اس کا مفہوم جو شریعت نے بیان کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے، اس سے ہٹ کر وہ معنی خود اپنا ایک اس کو جامہ پہناتے اور پھر وہ کہتے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان کی گمراہی کیسے ہوئی کہ انہوں نے احکام الہی کے اندر تبدیلی کر دی، معنوی بھی اور لفظی بھی۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اے نبی آپ کی بات کو سنا ہے، جو آپ بات پیش کر رہے ہیں ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، لیکن وعصینا، ہم نے آپ کی بات کو مانا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لی، اور دوسری بات وہ نہیں کہتے۔ ہم نے آپ کی بات کو سن کر اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، ہم نے بات سن لی آپ کی، لیکن عصینا، ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، ہم آپ کی نافرمانی کریں گے۔ واسمع غیر مسمع، یہ بظاہر الفاظ کیا نام ہے، خیر کے ہیں، دعائیہ ہیں، کہ آپ سنیے لیکن ایسی بات نہ سنیں کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ غیر مسمعین کا مطلب ہے کہ آپ کو سنایا نہ جائے، یعنی کوئی ایسی خبر آپ تک نہ پہنچے، آپ کے کانوں تک، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ بظاہر یہ کیا ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن ان کا معنی یہاں پر کیا تھا کہ آپ سنیں، غیر مسمعین، آپ سن نہ سکیں، یعنی نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ بہرے ہوں۔ تو وہ توہین انہوں نے کی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کانوں سے سن نہ سکیں، ہماری باتیں آپ تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ وراعنا، یہ پیچھے لفظ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لیا تھا کہ اس کو وہ کیا ہے، تھوڑا مروڑتے ہوئے پڑھتے تھے، راعینا، اس کا معنی کیا بن جاتا ہے، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا، لا تقولوا راعنا، کہ مسلمانوں تم نے راعنا لفظ بھی نہیں کہنا، اس کی جگہ پر کیا کرنا ہے، وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ لفظ تم نے استعمال کرنا ہے۔ کیوں کہ راعنا کے اندر اگرچہ مسلمان نے جو ادا کرنا ہے اس کا معنی یہی ہوگا کہ آپ ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، لیکن دوسرا شخص جس کے دل کے اندر بغض ہوگا، عداوت ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کو راعینا کہہ کر ہمارا چرواہا لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بدل دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ یہودی وہ سلام کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، السلام علیکم نہیں کہتے، وہ السلام علیک۔ تو آپ نے جواب کیا سکھلایا کہ جب بھی کوئی یہودی یا عیسائی سلام کرے تو اس کو علیک کے سے ہی جواب دے دیں۔ کیوں؟ اگر اس نے دعائیہ کلمہ کہہ دیا السلام علیکم تو چلا جائے گا واپس، اگر اس نے موت کی بد دعا دی ہے تمہیں تو وہ اس کے اوپر چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس کو یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام تم نے جواب دینا، وعلیک، بس اس کو جواب یہی دینا ہے، تاکہ اس نے جو بھی الفاظ ادا کیے، جو بھی اس کے ذہن کے اندر تھا، وہ اسی کے اوپر پلٹ کے چلا جائے۔ تو اسلام نے ایسے الفاظوں سے ہی روک دیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، توہین نکلتی تھی، اسلام نے اس کو بالکل منع کر دیا۔ فرمایا وراعنا لیم بالسنتہم، یہ الفاظ ادا کرتے تھے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، پیچ دیتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور کیا تھا، آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، آپ کے دین کو طعنہ دیتے ہوئے، کہ آپ کو چرواہا وہ قرار دیتے تھے۔ تو یہ ان کا کیا تھا، پیشہ، ان کا یہ شیوا تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے وہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ بات کہتے سمعنا وعصینا کی جگہ پر سمعنا وأطعنا، اور واسمع غیر مسمعین کی جگہ وہ کہتے واسمع وانظرنا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ کلمات ان کے لیے بہتر بھی تھے اور ان کے حالات کو درست بھی کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ مخلص ہوتے پھر اس چیز کے اندر کہ ہاں جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، جو آپ ہمیں کہتے چلے جائیں گے ہم آپ کی بات کو تسلیم
کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے اندر کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر تھا، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور ان کے معاملات بھی درست ہو جاتے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر جو لعنت کی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز۔ یہاں پر فرمایا بکفرہم، ہم نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ انکار کیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بہت کم ایمان لے کر آئے ہیں لوگ۔ اور علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ تقریباً 10 ہی افراد بمشکل یہودیوں میں سے مسلمان ہیں، جو یہودی تھے ان میں سے بمشکل 10 ہی افراد مسلمان ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد تھا، بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، بنو اسحاق سے نبوت ادھر کیوں چلی گئی؟ یہ حسد تھا صرف، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کو پہچانتے تھے، سورہ بقرہ میں آپ نے پوری یہ ساری چیزیں تفصیل سے پڑھی ہے۔ وہ بیٹوں سے بڑھ کر آپ کو پہچانتے تھے، یعنی بیٹے کے پہچاننے میں، اولاد کے پہچاننے میں بندہ غلطی نہیں کرتا، لیکن وہاں غلطی ہو سکتی تھی، یہاں پر ان سے بالکل غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ انہوں نے کیوں نہیں صرف ایمان لے کر آئے؟ کہ حسد تھا، بغض تھا، ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور چیز غور کریں کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی مول لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو ہدایت سے ہی محروم کر دیتا۔ اب یہ دیکھیں پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے، صرف 10 افراد بڑی مشکل سے ان کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی قوم ان کی اس وجہ سے اس رحمت سے محروم ہو گئی کہ انہوں نے حسد کیا، بغض کیا، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔